اسٹوڈینٹس آج کا جو میرا لیکچر ہے یہ 9th کلاس کی بک جنرل سائنس کے حوالے سے ہوگا۔ آج ہم اپنی جنرل سائنس کی بک سٹارٹ کریں گے جس کا پہلا چیپٹر ہم سٹارٹ کریں گے۔ پہلے چیپٹر کا نام ہے سائنس کا تعارف اور کردار۔ آج ہم اپنا فرسٹ چیپٹر کا انٹروڈکشن پڑھیں گے سائنس کے حوالے سے اور کچھ بیسک چیزیں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اسٹوڈینٹس ہم بات کرتے ہیں کہ سائنس کا تعارف، سائنس کیا چیز ہے۔ اسٹوڈینٹس سائنس ایک ایسا علم ہے جس میں ہم حقائق کو ان کی اصلی شکل میں اسٹڈی کرتے ہیں، مشاہبات کی مدد سے، اپنی آبزرویشن کی مدد سے اور ایکسپیریمنٹس کی مدد سے، کہ ہم حقائق کو اپنی آبزرویشن کی مدد سے، تجربات کی مدد سے اسٹڈی کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ سائنس ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے حقائق کا علم۔ یہ لاطینی لفظ سینشیا سے بنا ہوا ہے جس کا مطلب ہے حقائق کا علم۔ اسٹوڈنٹ اس کی ڈیفینیشن آپ کی بک پہ پیج نمبر 1 کی فرسٹ 3 لائنز دی گئی ہیں، ان کو یاد کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ اچھے سے کر سکیں گے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے آپ کی کتاب کے مطابق 1.1 ٹاپک کہ ہسٹری آف سائنس۔ اسٹوڈنٹ سائنس کی ہسٹری انسان کی ہسٹری کے ساتھ ہی سائنس کا آغاز ہو گیا۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے پرانی موویز میں، ڈراماز میں دیکھا ہوگا کہ پتھر کے تھرو انسان نے آگ لگانا سیکھا کہ آگ کیسے جلائی جاتی ہے۔ تب سے ہی سائنس کا جیسے ہی انسان پیدا ہوا ڈیولپمنٹ ہوتی گئی، سائنس کی ہسٹری بھی سٹارٹ ہو گئی، سائنس کی بھی ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ ہوتی چلی گئی۔ سب سے پہلے جیسے میں بھی بتا رہا تھا آگ لگانا سیکھا۔ جب انسان کو پتہ چلا کہ اس نے آگ لگانا سیکھا تو اسے سمجھ آئی کہ لکڑی کو جلایا جا سکتا ہے، پتھر کو جلایا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ پہیہ دریافت ہوا، پہیے کے ساتھ ساتھ مختلف انوینشنز سائنس کی چلتی گئی۔ سائنس کی ہسٹری دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ہی انسان پیدا ہوا، پورے ارض پہ انسان کا وجود قائم ہوا، اس کے ساتھ ہی سائنس کا بھی آغاز ہو گیا۔ اسٹوڈینٹس یہ آپ کی بک کا جو فرسٹ پیج ہے اس کو آپ پڑھیے گا۔ میں امید کرتا ہوں اس میں کوئی ایسی سمجھنے والی بات نہیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ پیج ہے جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ سائنس انسان کی ہسٹری کے ساتھ ہی آ گئی۔ اور چونکہ انسان ایک باشعور ان قسم کا اللہ کی مخلوق تھی، اشرف المخلوق تھی، جس میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے پیدا کی تھی۔ اسی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نے سائنس کا وجود بھی دنیا میں اس کے ساتھ ہی قیام پذیر ہو گیا۔ اس کو آپ پڑھیے گا۔ فرسٹ آپ کا جو پیپر ہے فرسٹ بک کا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس حوالے سے آپ کو اس میں بڑی دلچسپ باتیں سننے کو ملیں گی۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے مسلم سائنٹسٹ، مسلمان اور پاکستانی سائنسدان۔ اب جیسا کہ اسٹوڈنٹس ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اسلام اور سائنس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اسی طرح مسلمانوں نے آج سے کئی سینکڑوں سال پہلے وہ ایجادات کی کہ جو آگے چل کے سائنس کی بنیاد بنی۔ انہی میں سے چند مسلم سائنٹسٹ کا ذکر ابھی ہم آپ کے سامنے کرنے لگے ہیں۔ آپ کی کتاب کے مطابق سب سے پہلے ہے جابر بن حیان۔ جابر بن حیان نے اسٹوڈنٹس 722 سے 817 تک کام کیا۔ یہ جابر بن حیان کی اس مختصر عرصے میں جابر بن حیان کو فاؤنڈر یا فادر آف کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے کیمسٹری میں بے انتہا ایجادات، بے انتہا ایکسپیریمنٹ کیے، بڑا کام کیا۔ اس نے اس ٹائم میں سلفیورک ایسڈ، ہائیڈروکلورک ایسڈ، دھاتوں کو صاف کرنے کا طریقہ یہ اس ٹائم میں ایجاد کیا کہ جب کوئی لیٹسٹ مشینری یا اکوپمنٹ بھی موجود نہیں تھے۔ آج بھی اس کی انوینشنز کو کیمسٹری میں بہت زیادہ سراہا جاتا ہے کیونکہ یہ فاؤنڈر آف کیمسٹری بھی مانا جاتا ہے۔ اس نے کیمسٹری کی آج کی ماڈرن کیمسٹری کی بنیاد اس نے رکھی۔ سلفیورک ایسڈ، ہائیڈروکلورک ایسڈ، یہ تمام کے ایسڈز اسی نے ڈسکور کیے۔ اس کے بعد فرینڈز ہم بات کریں محمد بن زکریا کی۔ محمد بن زکریا نے شعبہ میڈیسن میں بہت کام کیا۔ آپ کی بک پہ پیج نمبر 2 میں یہ دیا گیا ہے پیراگراف، اس میں آپ اس کو پڑھیے گا۔ میں آپ کو تھوڑی تفصیل بھی بتاتا ہوں، ساتھ ساتھ آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اینتھیسیا، آج ہم بے ہوش کرنے کے لیے کوئی بھی سرجری کرنے کے لیے انسان کو بے ہوش کیا جاتا ہے، انہوں نے سب سے پہلے میڈیسن کی دنیا میں افیم کی مدد سے مریض کو بے ہوش کر کے سرجری کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ اس کے بعد انہوں نے خسرہ، چیچک، اس وقت کی یہ بہت بڑی بیماریاں تھیں، جس طرح آج ایک کرونا ہمارے لیے بہت بڑی بیماری بنا ہوا ہے، اسی طرح اس وقت جب ان کا دور تھا اس وقت میں چیچک اور خسرہ ایک بہت بڑی بیماری تھی۔ انہوں نے اس کا علاج دریافت کیا، اس کی وجوہات دریافت کی کہ یہ کس طرح پھیلتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ یہ اس وقت میں بہت بڑا کام تھا۔ اس کے بعد ہم بات کریں ابن الہاشم کی۔ ابن الہاشم نے فزکس میں بہت کام کیا۔ اسٹوڈنٹس ابن الہاشم نے آج جس کیمرے کی مدد سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کیمرے کی جو بنیادی ایجاد تھی یہ پن ہول کیمرہ جس کو کہا جاتا تھا، یہ ابن الہاشم نے بنایا۔
اس لیے اس نے اس کے علاوہ روشنی پہ بے انتہا کام کیا، روشنی کے مختلف اصولوں پہ کام کیا۔ اسٹوڈینٹس یہ بھی آپ کی بک پہ جیم ہیڈنگ کے نام سے ابن الہاشم کا دیا گیا ہے، اس کا فرسٹ پیراگراف آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد البیرونی، بیرونی نے آج سے دیکھیں اس کا دور بہت پرانا تھا، اس نے اسلام آباد کے قریب ہے ہمارے جہلم پہ ایک پہاڑی پہ اس نے زمین کا اس ٹائم میں قطر معلوم کیا تھا، نصف قطر، جو کہ آج کی سائنس کی دنیا میں جو اس کی ریڈنگ تھی اس میں صرف اور صرف 15 ڈیجٹس کا فرق ہے، مینز کہ اس نے آج سے سینکڑوں سال پہلے زمین کا قطر دریافت کیا تھا۔ البیرونی ایک ریاضی کو سمجھنے والا تھا، اس کے ساتھ علم فلکیات کا ماہر تھا، ریاضی دان تھا، اس نے اور اس کے علاوہ جیوگرافی کو سمجھتا تھا، زمین کی اسٹڈی کو سمجھتا تھا۔ اس نے جیسا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ سینکڑوں سال پہلے زمین کا قطر ناپ کر دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہم بات کریں ابو علی سینا کی۔ اسٹوڈنٹس، ابو علی سینا بھی ایک ماہر طب تھا، اس نے 760 جڑی بوٹیوں کے قریب ریسرچ کی اور ان پہ مختلف ادویات بنائیں اور مختلف کتابیں لکھی۔ ابو علی سینا کی مشہور جو کتاب تھی وہ تھی کتاب الشفا۔ کتاب الشفا کو آج بھی یورپ کی یونیورسٹیوں میں اپنی لائبریری کا حصہ بنایا گیا ہے، نہ صرف اپنی لائبریری کا حصہ بنایا گیا ہے کہ بلکہ یورپین یونیورسٹیز میں اس پہ بہت ریسرچ ہوئی۔ اب میں اسٹوڈنٹس ان کو سم اپ کرتے ہوئے آپ کو بتانا چاہوں گا، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا کہ دیکھیں 722 عیسوی سے 722 عیسوی آج سے سینکڑوں سال پہلے مسلمان جو تھے وہ سائنس پہ راج کرتے تھے۔ کیونکہ مسلمانوں نے ان دنوں سائنس پہ بڑا کام کیا۔ ابھی ہم اس سے پہلے ٹاپک پڑھ رہے تھے اسلام اور سائنس، تو ابھی ان چیزوں سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہماری ہسٹری میں مسلمانوں نے سائنس پہ کتنا کام کیا۔ دیکھیں 722 عیسوی میں جابر بن حیان نے کیمسٹری پہ کام سٹارٹ کر دیا، جو کہ آج لیٹسٹ سبجیکٹ ہم پڑھتے ہیں نا کیمسٹری، یہ تب سے اس نے کام پہ سٹارٹ کر دیا تھا، اور اس کو فاؤنڈر آف کیمسٹری یا فادر آف کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو فادر آف کیمسٹری اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے اس ٹائم میں ہائیڈروسلفورک ایسڈ، ہائیڈروکلورک ایسڈ بہت کام کیا، یہ ساری چیزیں اس کی بنائی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے محمد بن زکریا پہ کو پڑھا، ابن الہاشم کو پڑھا، کیمرے کی انوینشن، البیرونی کو پڑھا جس نے زمین کا قطر ناپا اور جو کہ آج کی ریڈنگ کے آج کے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے مطابق بھی میچ کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ابو علی سینا کو پڑھا۔ ابو علی سینا ایک ماہر طب تھا، ایک ڈاکٹر تھا، سرجن تھا، جس نے 760 جڑی بوٹیوں پہ ریسرچ کی اور مختلف دوائیاں بنائیں اور ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام الشفا ہے، جو کہ آج بھی یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہے اور پڑھی جا رہی ہے اور سرچ کیا جا رہا ہے جس پہ۔ اسٹوڈینٹس ان کو پڑھیے گا، ان تمام سائنٹسٹ کی بک پہ جو دیا گئے ہیں ان کے فرسٹ پیراگراف آپ نے یاد کرنے ہیں۔ پیپر میں بعض اوقات ان میں سے 2 نمبر کا کویسچن، بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات اس میں سے 2 نمبر کا سوال آ جاتا ہے۔